اسلام آباد میں فوجی دستے تعینات، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ انتشاریوں اور شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات جاری۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو موقع پر ہی گولی مارنے کے واضح احکامات۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 3 دن کی توسیع کر دی۔ حکام کے مطابق دفعہ 144 میں توسیع کا فیصلہ امن و امان، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج بھی تمام تعلیمی ادارے بند۔ ڈی چوک پہنچنے والا ہر شخص گرفتار ہوگا، ریڈ لائن کراس کرنے پر مجبور نہ کریں ورنہ سخت قدم اٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تنبیہ، کہا سنجانی میں احتجاج کی پیشکش پر پی ٹی آئی والوں نے 2 دفعہ جیل میں ملاقاتیں کی۔ اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے حکومتی پیشکش قبول کر لی، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیال ظاہر کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے اوپر بھی کوئی لیڈرشپ آ گئی ہے جس نے پیشکش ماننے سے انکار کیا۔ وزیر داخلہ کا پولیس اہلکاروں کے قتل کی ایف آئی آر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درج کرانے کا بھی اعلان۔ اسلام آباد پولیس کے 4 اور پنجاب پولیس کے 5 اہلکار شدید زخمی ہیں۔ پتھر گڑھ کے مقام پر اگر ہم گولی کا جواب گولی سے دیتے تو وہاں سے مظاہرین بھاگ جاتے، مگر جانوں کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ہمارے 119 لوگ زخمی ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کی 22 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے مابین تصادم میں قیمتی جانی نقصان پر دلی رنج کا اظہار۔ پولیس اور رینجرز پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی احتجاجیوں کی گاڑی سے کچل کر رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر مذمت اور گہرے دکھ کا اظہار۔ واقعے میں ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ کہا انتشاری ٹولہ کل پولیس اہلکار اور آج رینجرز اہلکار کے بچوں اور اہل خانہ کو جواب دہ ہے۔ انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خون ریزی چاہتا ہے۔ یہ پرامن احتجاج نہیں، شدت پسندی ہے۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے خون ریزی ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شرپسندوں کی گاڑی سے کچل کر 4 رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، کیا دوسروں کو مارنا اور زخمی کرنا پرامن احتجاج ہوتا ہے؟ فسادی اور شرپسندی سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سنجانی میں دھرنے کی ہدایت کے باوجود بشرا بی بی کا ڈی چوک میں ہی احتجاج کا فیصلہ۔ بشرا بی بی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا مرکزی قافلہ 0 پوائنٹ پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف سے ملاقات میں سنجانی میں احتجاج پر رضامندی ظاہر کی۔ علی امین کو بھی فون پر سنجانی میں دھرنا دینے کی ہدایت کر دی۔ عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں نے بانی کی علی امین سے بات چیت سنی۔ علی امین اور عمر ایوب کی بشرا بی بی سے ایک کے بعد ایک کئی ملاقاتیں۔ بار بار ڈی چوک کے بجائے سنجانی میں دھرنے پر راضی کرنے کی کوشش۔ بشرا بی بی تمام صورتحال کے باوجود ڈی چوک پر بازی۔ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی سی اس میں سافٹنس ہے، لیکن بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، ان کو اس سے زیادہ کیا اپرچونٹی بڑی مل سکتی ہے؟ ان کو یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ملی ہے لیڈر بننے کی۔ شیل پریس ڈس ایڈوانٹیج۔ پی ٹی آئی کے دوسرے درجے کی قیادت نرمی دکھا رہی ہے، مگر بشرا بی بی اسے ایک نادر موقع سمجھ رہی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو اگر روکنا ہے تو طاقت کے استعمال کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا کہ حکومت کو اب دارالحکومت کی حفاظت کے لیے اپنا عزم ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر پی ٹی آئی والے آخر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ مہمان صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ بیلاروس کے صدر کی آج وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعاون اور روابط بڑھانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ بیلاروس کے صدر کے دورے میں کئی معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوں گے۔
پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف جانے والے راستے بند، مسافروں کو مشکلات۔ موٹر وے N3 اور M4 کے انٹرچینج کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے شیخوپورہ لاہور روڈ بھی مختلف مقامات پر بند۔ لاہور کی بتی چوک میں کنٹینرز، ٹرک، بسیں کھڑی ہیں، صرف پرائیویٹ گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ بتی چوک میں سڑک سے صرف ایک گاڑی گزرنے کی جگہ رکھی گئی ہے، جگہ نہ ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ لاہور کے بس اڈے بھی مکمل بند، لوگ بیرون شہر جانے کے لیے پریشان۔ گوجرانوالہ، ملتان، خوشاب، کمالیہ سمیت متعدد مقامات پر رکاوٹوں کے باعث مسافر رل گئے۔ بانی پی ٹی آئی اب بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور ان کی وہ اہمیت یا ان کی جماعت کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی جو وہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ اپنی سیاسی رویہ اختیار کریں، پاکستان کا مفاد عزیز کریں، اپنی ذات نہیں، اور یہ جو مرضی کریں NRO نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی جو مرضی کرے، NRO نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کی ساری ڈیڈ لائنز اور آخری کال بھی ناکام ہو گئی۔ پی ٹی آئی سیاسی رویہ اختیار کرے، ریاست سے لڑنا ناممکن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا تحریک انصاف قیادت کو پیغام۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ حکومت کے مذاکرات کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی اور لاش نہ گرے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی انا کو قومی مفادات سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک صوبے سے سرکاری وسائل کے ساتھ یلغار کی جا رہی ہے، بغاوت کامیاب نہیں ہونے دی جا سکتی۔ ریاست نے ان کی ہر کال ناکام بنا کر دکھایا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیر الرحمان کا رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ شہید ہونے والے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت کہا۔ کیا تحریک انصاف کی قیادت ایک اور 9 مئی چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی انتشار اور چتھوں کے زور پر رہائی کی روایت قائم نہ کرے۔ یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی روایت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کرے۔ شیر الرحمان کی میڈیا نمائندوں پر حملوں، تشدد اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی بھی مذمت۔ مظاہرین پرامن احتجاج کریں، تشدد سے گریز کریں، پاکستانی حکام انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی حکومت اور مظاہرین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حامی ہیں۔ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوانین اور آئین کا احترام یقینی بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج پر اکسانے کے کیس کی سماعت آج ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو آج دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بشرا بی بی کی مسلسل 8 سماعتوں سے غیر حاضری پر احتساب عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت کسی ملزم نے اب تک 342 کا بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے پیناما اسکینڈل معاملے پر جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلانی نے ریمارکس دیے کہ نیب کا اختیار ترامیم کے بعد کم ہو گیا ہے۔ نیب نئی ترامیم کے مطابق ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ وکیل جماعت اسلامی نے استدعا کی کہ نیب درخواست پر پیناما کی تحقیقات کرے۔ پیناما پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی مثال موجود ہے۔ جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے کہ پیناما اسکینڈل میں JIT کس قانون کے تحت بنائی گئی تھی؟ کیا نیب قانون میں JIT کی گنجائش ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا میکانزم طلب کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار کی صدا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستحکم ہیں، پھر بھی ملک میں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اضافہ کالعدم قرار دیا جائے۔ آئینی بینچز کے قیام کے بعد سے ہائی کورٹ کے ججز نے آئینی درخواستوں کی سماعتوں سے معذرت کر لی۔
SBCA سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس صلاح الدین پمر نے کہا کہ صوبائی حکومت یا وفاق کو کارروائی سے روکنے سے متعلق درخواستیں اب آئینی بینچ سنے گا. عدالت نے نیب نوٹس، اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے، تحفظ فراہم کرنے اور دیگر کیسز کی سماعت سے معذرت کر لی. سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمیں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں آمنے سامنے. زمبابوے کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. پاکستان کی جانب سے ابرار احمد اور طیب طاہر کا ون ڈے ڈیبیو. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان جاری سیریز کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے. سکھر 752 ایئر پارٹیکولٹ میٹرز کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر. شیخوپورہ 645 ایئر انڈیکس کے ساتھ دوسرے، ملتان 435 کے ساتھ تیسرے نمبر پر. دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں لاہور سر فہرست، ایئر انڈیکس 368 ہو گیا. ہتھنی مدھوبالا کو کراچی چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کر دیا گیا. ہتھنی کو براستہ لیاری ایکسپریس وے سفاری پارک منتقل کیا گیا. راستے میں سٹی وارڈنز کی بھاری نفری تعینات. سربراہ فورپاس ڈاکٹر عامر خلیل کا کہنا ہے کہ ہتھنی بہت کوششوں کے بعد کنٹینر میں لوڈ ہو سکی. دیکھتے ہیں کہ سفاری پارک والی ہتھنیوں سے کتنے وقت میں مانوس ہوتی ہیں. سفاری پارک میں ہتھنی کے لیے خصوصی انکلوژرز، سوئمنگ پول اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے. ملتان کے نیشنل اسپتال کے ڈائلیسس یونٹ سے مریضوں میں ایڈز پھیلنے پر پولیس تحقیقات مکمل. ڈائلیسس مریضوں کے کئی ماہ تک ٹیسٹ نہیں کیے گئے تھے. 11 اکتوبر کو پہلا کیس رپورٹ ہونے کے بعد سینئر ڈاکٹرز نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا. لیب سے جعلی اور بوگس رپورٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا. پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن نے VC نیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی، دیگر 10 ڈاکٹرز، ایک نرس اور ریکارڈ کیپر کے بیانات لیے. پولیس حکام کے مطابق وارڈ کے تمام سینئر ڈاکٹرز اور MS ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث تھے. ایڈز منتقلی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے CPO ملتان کو 3 دن میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی. ڈائلیسس یونٹ میں زیر علاج 25 مریضوں میں ایڈز وائرس کی منتقلی کی تصدیق ہو چکی. بہاولپور میں گھر میں جنریٹر کا دھواں بھر جانے سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق دھواں بھر جانے سے خاتون سمیت 2 افراد کی حالت غیر ہو گئی، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. لاہور کے چلڈرن اسپتال میں مین ہول میں گر کر بچے کے جاں بحق ہونے کی تحقیقات کے بعد اہم فیصلے. غفلت برتنے پر AMS ڈاکٹر محمد نسیم اور اسپتال کے 4 ملازمین معطل. کوئٹہ سے 10 سال کے مصور خان کے اغوا کے بچے کے اہل خانہ، سیاسی جماعتوں کے کارکن اور تاجر برادری کے نمائندوں کا دھرنا آج بھی جاری. 10 سال کے مصور خان کو 15 نومبر کو پٹیل باغ کے علاقے میں اسکول وین سے اغوا کیا گیا تھا. کم سن بچے کی بازیابی کے لیے گزشتہ روز صوبے میں پہیہ جیم ہڑتال کی گئی. اسرائیل اور حزب اللہ لبنان میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے. اسرائیلی اور لبنانی حکام کی تصدیق. حزب اللہ نے ابھی کوئی بیان جاری نہیں کیا. جنوب لبنان پر اسرائیلی حملے جاری. گزشتہ روز 31 افراد شہید، 62 زخمی ہو گئے. حزب اللہ کے 300 سے زیادہ راکٹ حملے. تل ابیب میں عمارتوں کو نقصان پہنچا، 11 اسرائیلی زخمی. غزہ کے پناہ گزین کیمپوں، اسپتالوں پر اسرائیلی بمباری. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 31 سے زیادہ فلسطینی شہید. رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑی پر حماس کا راکٹ حملہ، کئی اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات. غزہ میں موسم سرما کی بارش کے بعد ٹھنڈ سے 5 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. حزب اللہ کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے اسرائیلی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سزائے موت کا حکم دینا چاہیے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر تبصرہ. کہا لوگوں کے اجتماع، گھروں، اسپتالوں پر بم مارنا جنگی جرائم ہے. صرف گرفتاری نہیں، نیتن یاہو کی سزائے موت کے وارنٹ جاری ہونے چاہیے. برطانیہ کا نیتن یاہو کی گرفتاری کا اندیا. وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو برطانیہ آئے تو عالمی عدالت کے حکم کی پیروی کی جائے گی. بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گزشتہ ہفتے غزہ میں جنگی جرائم پر نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے ہیں. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 6 جنوری کا کیس ختم. اسپیشل کانسل جیک سمتھ نے ٹرمپ کے خلاف کیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا.
کہا محکمہ انصاف کی پالیسی صدر کے خلاف کارروائی سے روکتی ہے. ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن کے نتائج پلٹنے کی کوشش پر فرد جرم عائد تھی. 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میکسیکو، کینیڈا اور چین سے آنے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا اعلان. کہا اپنی حکومت کے پہلے دن میکسیکو اور کینیڈا سے امریکہ آنے والی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف لگانے کے احکامات پر دستخط کروں گا. ان کے مطابق اقدام غیر قانونی امیگریشن اور سرحد پار جرائم اور منشیات کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر اٹھایا جائے گا. سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف منشیات اور غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ بند ہونے تک نافذ رہے گا، جبکہ چین سے درآمد اشیاء پر موجودہ ٹیرف سے 10% سے زائد ٹیکس عائد کریں گے. برطانیہ میں طوفان برٹ سے بدترین سیلابی صورتحال، نظام زندگی اب تک درہم برہم. محکمہ موسمیات کی آج اور کل سیلاب اور طوفانی ہواؤں سے متاثرہ ساؤتھ انگلینڈ اور ساؤتھ ویلز میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. انگلینڈ اور ویلز میں سیلابی صورتحال کے سبب روڈ اور ریل نیٹ ورک بری طرح متاثر ہیں. طوفانی ہواؤں کے سبب لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتا طیارہ ڈگمگا گیا. طوفان برٹ سے مختلف واقعات میں اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. مکہ مکرمہ، طائف اور دیگر سعودی علاقوں میں موسلادھار بارش. مسجد الحرام میں بارش کے دوران زائرین کا طواف جاری. طائف اور السیل کبیر میں سیلابی صورتحال، انڈر پاس احتیاطاً بند کر دیے گئے. اسکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایت. ریاض سمیت کئی علاقوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی. بلائنڈ T20 میں پاکستان بلائنڈ ٹیم کے خلاف بنگلہ دیش کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ بلائنڈ کا نیپال بلائنڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ. افغانستان کو بھارت کے خلاف واک اوور مل گیا. اور 52% پاکستانی پسند کی شادی کے مخالف. کہا پسند کی شادی کی بالکل حمایت نہیں کرتے. 39% کی حمایت. پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہ ہونے کا کہا. گیلپ پاکستان کے سروے میں انکشاف. حیران کن طور پر پسند کی شادی کی سب سے زیادہ مخالفت شہری آبادی کی جانب سے کی گئی. 58% نے اعتراض کیا، جبکہ دیہی آبادی میں مخالفت کی شرح 49% دیکھی گئی.